أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 28. سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے. پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام جہاں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی وہاں بادشاہت بھی عطا کی. کمالات دینیہ کمالات دنیاویہ ان سے بھرے ہوئے اور صاحب معجزات کثیرہ ایک حیران کن امور تکوینیہ بھی امور تشریعیہ بھی آپ کو حاصل رہے. قدرت کے عجائبات تو بہت زیادہ ہیں. کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیے حیران ہو جاتی ہے عقل کہ میرے اللہ کی طاقت کی ابتدا یہ ہے تو پتہ نہیں انتہاؤں کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. عجائبات قدرت اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اسی عنوان کو شروع کر دیا جائے کتاب اللہ سے ڈھونڈنا شروع کر دیا جائے کہ کتاب اللہ میں اللہ نے کتنے عجائبات اپنی قدرت کے بیان فرمائے ہیں تو یہ لمبی فہرست بن سکتی ہے. ان میں سے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت، آپ کی بادشاہت، آپ کی دعائیں، آپ کی عز و نیازیاں، یہ ساری کی ساری چند ایک واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. مخلوقات جو ہمیں نظر آنے والی ہیں وہ یا پانی ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، یا اسی طرح انسان ہمیں نظر آنے والے ہیں. پیارے پیغمبر کی بادشاہت کا دائرہ اختیار ان پر تو تھا ہی صحیح، لیکن جو نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں جنات ان پر بھی تھا. آپ کی بادشاہت وہاں تک بھی جاتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب آپ ہدہد پرندے کو کسی وقت بلاتے ہیں اور وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، وہ واقعہ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک نبی کا حکم نہ ماننے پر غصے کا اظہار فرمایا تو ہدہد پرندہ آ گیا اور اس نے آ کر جو عجیب بات سنائی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جان بچانے کے لیے کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. کیا بات سنائی کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. احط بما لم تحط به،
ملک ایسا ہے کہ وہاں کی بادشاہت جو ہے ایک عورت کرتی ہے، اور اس بادشاہت کا اور ان ملک والوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سورج کو الہ بنا رکھا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واقعی پورا علم نہیں تھا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا ملک بھی کہیں ایسا بھی بس رہا ہے کہ جو اس قسم کی بڑی بڑی غلطیوں میں ملوث ہیں، تو آپ کو تحقیق کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا انکشاف جو کیا آپ کے سامنے، پانی تھوڑا سا تو اس ملک کا انکشاف ایک ہدہد پرندے کے ذریعے ہوا ہے۔ جس طرح آج کل کچھ ایسے شہر ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن چند صدیاں پہلے چلے جائیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مثلا اتنا بڑا ملک ہے یہ جو غیر مسلم عیسائیوں کا بہت بڑا ملک امریکہ، یہ چند صدیوں پہلے روئے زمین پر اس کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک سیاح چلتا چلتا کسی دریاؤں کا سفر کرتے ہوئے، سمندروں کا سفر کرتے ہوئے اس نے اس جزیرے کو دریافت کیا تھا، اور وہاں پر ایک آبادی شروع ہوئی اور آج ایک بہت بڑا ملک بن گیا ہے۔ تو اسی طرح جب ذرائع مواصلات کم ہوں، جب رابطے کم ہوں، تو اس وقت ساتھ قریب بڑی بڑی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا حالیہ دنوں میں جو سیلاب آئے ہیں، تو ہم کسی علاقے میں اگر جاتے وہاں پوچھتے کہ جی ساتھ والی بستی والوں کا کیا حال ہے، تو 10 سے 15 دن گزر گئے، وہ کہتے جی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان بستی والوں کا کیا بنا۔ یعنی 15-20 کلومیٹر دور بستی ہے لیکن ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا بنا۔ کیوں جی؟ ان کے ذرائع مواصلات نہیں ہیں، فون بند ہو چکے ہیں، آمد و رفت کے ذرائع کم ہیں، لہذا ساتھ والی بستیوں کا بھی پورا پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آدمی آ کر خود اطلاع نہ دیتا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دائرہ بادشاہت میں ایک ایسا ملک ہے اس کا پتہ نہ ہونا، یہ فطرت انسانیت سے کوئی بعید نہیں ہے، عین ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ یہ میرا خط لے کر جاؤ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہدہد پرندے کے حوالے خط کیا جا رہا ہے اور تحقیق بھی اسی کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ یعنی جس کے جرم کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اسی کے ہاتھ خط بھیج رہی ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو یہ کیا مطلب پڑی؟ اسی کی تو تحقیق کرنی ہے کہ ہدہد پرندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، پھر اسی کو خط دے کر بھیج رہی ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کی فراست پہ قربان، آگے آپ نے فرمایا فانظر ماذا یرجعون، ذرا دیکھنا صحیح کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں۔ اب ہدہد پرندے نے تو خط پہنچانا مجبوری بن گیا کیونکہ جواب بھی نوٹ کر کے آنا تھا۔ تو یہی بات ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی فراست، کیونکہ تجھے ہی پتا ہے اس ملک کا کہ وہ ملک کس سمت کو ہے، لہذا خط بھی تو لے کر جائے گا اور ان کا جواب بھی میرے پاس لے کر آئے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ مثال اس پر یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خلیفہ کے سامنے 2 بندے آئے، ایک نے کہا جی اس کو میں نے اپنی امانت دی تھی اتنے پیسے وغیرہ، یہ اب انکار کرتا ہے کہ تو نے تو مجھے نہیں دیے، لہذا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جی میں نے اس کو امانت دی تھی، اب یہ انکار کر رہا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، کہاں آپ نے اس کی امانت دی تھی؟ کہا جی فلاں جگہ ایک راستہ ہے، فلاں اس در جنگل پڑتا ہے، ایک بڑا سارا درخت آتا ہے، تو وہاں اس درخت کے نیچے میں نے اس کے امانت سپرد کی تھی۔ چنانچہ خلیفہ نے کہا چلے آپ نے جو سپرد کی تھی نا جس جگہ پر، اسی درخت کے نیچے آپ چلے جاؤ، ہم دونوں آ رہے ہیں۔ آپ اس نے دی تھی؟ کہا نا جی اس نے تو دی ہی نہیں تھی مجھے امانت۔ ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھ جاؤ، مجرم کو کہا، اور جس نے امانت دی تھی اسے کہا تم اسی درخت کے پاس چلے جاؤ جہاں کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ہم دونوں آ رہے ہیں۔ خلیفہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اس مجرم سے پوچھتے ہیں خلیفہ کہ بتاؤ وہ آدمی اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا کہ ابھی دور ہے؟ اس نے کہا نا جی نا ابھی دور ہے، ابھی وہ نہیں پہنچا ہوگا۔ تو خلیفہ نے کہا پکڑے گئے
تو اس طریقے سے بادشاہ جو ہے اپنی بات کی تاکید منہ سے اگلوا لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام والتسلیم صاحب فراست فقط بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک نبی بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو جواب دینا ہے اسی سے حقانیت نظر آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی کوئی ملک ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کہ ایک پیغمبر ہے پاورفل، آپ کی طاقت، آپ کا نظام حیات، آپ کا نظام حکومت کتنا وسیع و عریض ہے، لیکن درمیان میں دو ملک ہیں، دو ملکوں کے درمیان خبر کا جو پل بن رہا ہے وہ چھوٹا سا پرندہ ہے۔ گویا رب کریم فرماتے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری طاقتیں کسی کے پاس ہوتی نا تو وہ انبیاء ہوتے، کیونکہ اللہ کے بعد درجہ انہی کا ہے، اولو العزم شخصیات یہی ہیں، لیکن نہ، اللہ نے جب انبیاء اولیاء کو غوث اعظم مختار کل حاجت روا مشکل کشا نہیں بنایا، وہ بھی کبھی کبھی محتاج ہو جاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے۔ جب وہ محتاج ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دنیا میں اور کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ چنانچہ اب درمیان میں صرف ایک پرندہ کھڑا ہے، اسی نے جا کر ساری رپورٹ دینی ہے، پھر اسی سے آگے فوجیں تیار ہوگی، اسی سے آگے لشکر کی تیاری کرنی ہوگی، اسی کے بعد پوری پلان کر کے جہاد کرنا ہوگا۔ اس حدود پرندہ کے حوالے خط کیا گیا۔ چنانچہ قرآن منظر کشی کرتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا۔ فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندہ کو ضرور ہم تحقیق کریں گے، اصدقتا کیا تو سچ کہہ رہا ہے، ام کنت من الکاذبین یا ہے تو جھوٹوں میں سے، اس تحقیق کا طریقہ یہ ہوگا اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، اور یہ خط ان کی طرف جا کر رکھانا، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جانا اور دیکھنے لگ جانا کیا جواب دے رہی ہیں وہ خط کا، کیا بات لوٹاتے ہیں میری طرف، تحقیق کر کے آنا، دیکھ کر کے آنا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدہد پرندہ ہواؤں میں اڑتا گیا اور خط اس کی چونچ میں ہے، اور جا کر ملکہ کے پاس جا کر رکھ دیا جو بادشاہ تھی ملک سبا کی۔ جیسے ہی اس نے خط دیکھا، وہ بڑی دانا عورت تھی، بڑی صاحب فراست تھی، مملکت چلانے کے نظام اس کے ہاتھ میں تھے۔ ابھی اس کی قرآن گواہیاں دے گا کہ کس انداز سے وہ ملک چلایا کرتی تھی۔ جو چلانے کا انداز ہے ملک کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی بڑی جگہ کو چلانے کے جو طریقہ کار ہیں پورے کے پورے اس کے پاس تھے۔ اب آپ حیران ہو جائیے کہ ایک دانا عورت، صاحب فراست عورت، ملک کو چلانے کا نظام بھی اس کے سارے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود ہدہد پرندہ نے جب غلطیاں بیان کی تھی نا، کہا تھا کہ اس ملک والوں کی دو غلطیاں ہیں، ایک کہ انہوں نے عورت کو بادشاہ بنا رکھا ہے، اور دوسرا وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جب دانا اور فراست والی عورت وہ کسی جگہ کی حکمران نہیں بن سکتی تو عام کون ہے جو حکمران بن جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کیسے کامیاب ہوگا، وہ ملک کیسے کامیاب ہوگا جب کسی کا نظام حیات اور نظام بادشاہت، نظام سلطنت چلانے والی ایک عورت ہوگی۔ اب حالانکہ فراست والی ہے، اس کے باوجود ملک چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہ
خط جب دیکھا اس کی دانائی یہ ہے کہ خط کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے آ کر دیکھا، پہلے تو یہ حیران ہوئی کہ خط لگتا کوئی عجیب ہے کہ پرندے کہنا مان رہے ہیں جس لکھاری کا، تو اس لکھنے والے کی شان کا کیا اندازہ ہے۔ بس جب وہ خط کھولا اس کا مضمون تو لکھنے والے سے بھی کسی اور بڑے کی طرف بلا رہا تھا، تو خط کے مضمون نے مزید شان کے اندر بڑھوتری کر کے حیران کر ڈالا، تو وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے وزیر وزراء میرے، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس بھیجی گئی ہے ایک کتاب بڑی عزت والی، ایک خط بڑی عزت والا میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں آیا کرتے ہیں، حشم خدم اور سواریوں کے ساتھ آیا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اس خط کی عزتوں پر جو ہواؤں میں اڑتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط بھیجنے والا سلیمان نامی کوئی آدمی ہے علیہ السلام والتسلیم، اور خط کا مضمون یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام چلانے والی اولو العظم شخصیات، او کتنا پیارا لائف سٹائل ان کا، لیکن وہ گفتگو میں اور اپنی تقریر و تحریر میں کس چیز کو اہمیت دے رہی ہے؟ مذہب کو اور اپنے رب کو اہمیت دے رہی ہے۔ یہ دنیا کے چند سکوں کے بھوکے بادشاہ وہ مذہبیات کو یا اللہ کی باتیں کرنے کو اپنی زندگی کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑی زندگی کی ترقی کیا ہوگی کہ پیارے سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن آج تک ان کی شان کے نغمے پڑے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا پیاری زندگی کس کی ہوگی، طاقت والی، اور اپنی گفتگو میں تقریر و تحریر میں کیا ہے؟ اپنے رب کی باتیں ہیں۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی دنیا کے بھوکے بادشاہ جب اپنے رب کے تصوروں کو چھوڑتے ہیں، حقیقتوں کو جب بھول بیٹھتے ہیں، بالآخر کبھی کبھی اللہ اسی زمین پر ان کی زبان سے نکلوایا کرتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب پالنہار کوئی اور ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ انڈیا کے علاقوں میں ایک دفعہ ان کی فورسز نے یہ قانون بنایا کہ مسجدوں کو خالی کروانا ہے، کوئی نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ چند علاقوں کے اندر ان کی فورسز نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیے، ان کو مارا پیٹا، جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتا داخل جب ہو جاتا بس باہر نہ نکلنے دیتے، کوئی بھی باہر نکلتا تو خوب اس پر ڈنڈے برسائے جاتے، زخمی کیا جاتا۔ بس جی چند دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ذرا سا کرشمہ دکھایا کہ کرونا کے جب وبا پھوٹی نا تو وہی فورسز تھی اسی علاقے کی سڑکوں پر اسی طرح لائن بنا کر بیٹھ جاتے مسجدوں کے آگے، وہ مسلمان گزرتے تو فورسز ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتی کہ ہم نے تو اپنے بھگوانوں کو پکار ڈالا، اپنے بتوں کو پکارا ہے، لیکن یہ وبا ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تم اپنے اللہ کو پکارو گے تو امید ہے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ ہم نے تو کورونا کے منظر ہی تھوڑے دیکھے ہیں، ہم نے تو چند ہاسپٹل میں دیکھے ہیں یا کوئی چند چیزیں دیکھی ہیں، وہاں تو لوگوں نے اس طریقے سے گلیوں میں لاشیں بکھر دیکھی ہیں جس طرح کوئی سیلاب سے پانی آ گیا اور لاشوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، چیخ رہی ہیں، مرد عورت بچے سڑکوں پر جاتے جاتے گر جاتے ہیں، نہ اٹھانے کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، نہ کوئی پرسان حال ہے۔ اپنے بھی کسی آدمی کو سڑک پر گرتا دیکھتے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے ہو جائیں۔ بس پھر اللہ نے جب اپنی طاقت دکھائی، وہی فورسز ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے جو ڈنڈے برساتے تھے، سڑکوں پر مسجدوں کے آگے لائن بنا کر بیٹھے ہوتے تھے، کب مسلمان نکلیں گے کہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ فورسز جب اپنے اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت کو واپس لیتے ہیں کہ میں اللہ اپنے عذاب کو ہٹا رہا ہوں،
لہذا پھر تمہیں موقع دے رہا ہوں تھوڑا سا. اذا هم ينكثون. پھر اسی طرح جس طرح فرعونیوں کی طبیعت تھی کہ وعدے کرتے عذاب آتے. جب وعدے کرتے کہ اب اگر اللہ نے عذاب ہٹا لیا نا لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، تو اس وقت ہم تمہارے سامنے آ جائیں گے، معافیاں مانگیں گے. بس اللہ جب عذاب ہٹا دے تو یہ پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی طاقتیں بہت وسیع ہیں. میرے اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. اب کتنا پیارا لائف سٹائل ہے جی، کتنی عمدہ شخصیات ہیں. ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، پانیوں پر حکومت، حتیٰ کہ پرندوں کی بولیاں بھی ان کے تابع ہیں. پرندے ہواؤں میں ان کے خط لے کر جا رہے ہیں، لیکن رب کے تذکرے ہی ہر جگہ پر غالب کر رہے ہیں. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. خط کا مضمون یہ ہے اللہ کے ناموں میں برکت ہے. اللہ کی ذات تو برکت والی ہے نا. اللہ کا نام بھی صرف لے لیا جائے وہ بھی برکت والا ہے. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام میں برکت ہے، جو اللہ رحمان ہے، جو اللہ رحیم ہے. رحمان کا معنی بن مانگے عطا کرنے والا. کوئی اس سے مانگے یا نہ مانگے اسے عطا کر دیتا ہے. کافروں کو بھی دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے. اور رحیم کا مطلب کوئی نہ مانگے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا جب اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی چیزیں بندہ کیوں مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگنے چاہیے. حتیٰ کہ اللہ نے خود دعا سکھائی کہ بڑی سے بڑی چیزیں مانگا کرو. یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا. حیران کن دعا ہے. زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے کو ملتا ہے، ایک ہی دفعہ حج کی عبادت فرض ہے. اس حج کی عبادت پر جا کر اللہ کون سی بڑی دعا مانگے؟ فرمایا یہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ جتنی اچھائیاں دنیا کی ہیں وہ بھی مجھے دے دے، جتنی خوشیاں آخرت کی ہیں وہ بھی مجھے دے دے. اب کوئی چیز بچی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پیارے سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مضمون بھیجا کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورج کے کاموں میں برکت نہیں، اللہ کے ناموں میں برکت ہے، یہ سمجھایا. اور آگے فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. میرے خلاف سرکشی کا نہ سوچنا، آ جانا سارے میرے پاس تابع فرمان ہو کر. سرکشی کا نہ سوچنا، دو کام کرنا، یا مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، مملکت تمہارے حوالے ہے، پھر اپنے اسلام کے نظریے کے مطابق چلائیں گے، تم میں سے ہی کوئی بادشاہ بنے گا. اور اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، یہ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، تمہاری اپنی مرضی ہوگی. صرف اب یہ کام کرنا کہ میں آ رہا ہوں نظام ملک سنبھالنے کے لیے، ملک کو چھوڑ دینا، حکومت کو چھوڑ دینا، میرے سامنے سرکشی نہ کرنا. کافر کا کام نہیں ہے حکومت چلانا، یہ مسلمانوں کا کام ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ مسلمان ہی ہیں، یہی نظام چلا سکتے ہیں. لہذا اللہ کی زمین ہے، ہمارے رب کی زمین ہے، اسی کا نظام ہم چلانے آ رہے ہیں. سرکشی نہ کرنا میرے سامنے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. نہ سرکشی کرنا میرے خلاف اور آ جانا تابع فرمان ہو کر. بس جب یہ خط کا مضمون پڑا، اب ترغیب و ترہیب کے درمیان تھا، ڈراوا بھی تھا، ترغیب بھی تھی. خط کے اندر ذرا بھی اپنے بول چلانے کی بات نہیں تھی، کسی اور رب کے تذکرے تھے، اسی اللہ کے نام کی طرف بلایا جا رہا تھا. خط کا آنا
خط کا مضمون دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں روک پیدا کرتی گئی. کیوں نہ ہوتا کہ یہ ایک نبی نے خط بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ کیے. ان کے شروع میں لکھا کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتب کے ذریعے لکھوایا کرتے تھے من محمد رسول اللہ الی عظیم حروب، من محمد رسول اللہ الی عظیم فارس. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے فلاں بادشاہ کی طرف. وہاں لکھتے تھے اسلم تسلم، اگر تو مسلمان ہو جا ساری زندگی دنیا آخرت کے اندر اللہ تجھے سلامتیاں دے دے گا. مسلمان ہو جا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ملک میرے حوالے کر دو، نہ جناب، پہلے اسلام کی دعوت ہے. اسلام قبول کر لیا، تمہارے ملک کے بارے میں ہم پوچھیں گے بھی نہیں، بس وہاں اللہ کی مرضی چلاؤ، وہ ملک تمہارے پاس ہی رہے گا. چنانچہ آپ جب اس نے خط کا روب دیکھا تو اپنے وزیر وزراء کو کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی اے میرے وزیر وزراء بتاؤ مجھے میرے اس بڑے معاملے میں مجھے کوئی حل بتا دو. افتونی فتویٰ کہتے ہیں جھگڑے کے درمیان آنے والے مشکل حل، مشکل چیز کا حل نکالنا. کہا دو آدمیوں کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، دو ملکوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، مشکل کام میں میرا حل مجھے نکال کر دو. افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ تم میرے سامنے اس کی حقیقت نہ بیان کر دو. سارے جب میرے سامنے بیان کریں گے حتیٰ تشہدون، اس وقت میں ساروں کے بیانات کی روشنی میں کوئی فیصلہ کروں گی، خود سے فیصلہ نہیں کرنی. اس لیے جہاں کوئی چند بندے رہتے ہوں، گھر ہو، دکان ہو، کوئی ادارہ ہو، وہاں اگر ایک آدمی اپنی مرضی چلانا شروع کر دے، یقیناً وہ ایک انسان ہے، اس سے خطائیں بھی ہوں گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک طرف اس کی نظر ہے تو 10 آدمی اس کے ساتھ رہتے ہیں، دوسری طرف ان کی نظر ہوگی. لہذا پہلے ساروں سے مشورہ لے لیا جائے، تب جا کر فیصلہ کرنا چاہیے کسی بڑے کو، کیونکہ بعض اوقات بیانات کی روشنی میں بندہ اپنا فیصلہ بھی تبدیل کر لیتا ہے، تو اس سے نظام بڑا اچھا چل جاتا ہے. اور جب کوئی ایک آدمی چلانا شروع کر دے، عین ممکن ہے کہیں نہ کہیں وہ گر پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں توڑ آ جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. تو اس کے پاس بڑا عقل تھا، یہ داماد تھی. اس نے کہا میں تو یہاں بیٹھی ہوتی ہوں، میری آنکھیں جو ہیں، میرے کام جو ہیں، یہ وزیر وزراء اور میری فوج کے آفیسر ہیں. لہذا اگر یہ اپنے بیانات مجھے سمجھائیں گے تو ان کے بیانات کی روشنی میں جو میں فیصلہ کروں گی وہی بہتر ہوگا. تو اب وہ کوئی عقل مند تو تھے ہی نہیں، وہ جن کے دل میں جس کے عقیدوں میں شرک بھرا ہوا ہو تو فیصلے ان سے اچھے نہیں ہوتے. لہذا انہوں نے صرف اتنا جواب دیا قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ہم بڑے طاقتور ہیں، وزیر وزراء کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، بڑی سخت لڑائیوں والے ہیں، اگر لڑنا ہے تو ہمیں حکم دیجئے، مشوروں کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، سارے معاملے کا اختیار تیرے پاس ہے، جو تو حکم کرتی ہے خود سوچ سمجھ کر کیا کہنا ہے تم نے. وہ کہنے لگی ہر وقت لڑائیوں والی بات نہیں کرتی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها ذلة. اگرچہ ہم طاقتور ہیں، سوچ لیا کہ ہم لڑائی کریں گے، ہمیں فتح ہو جائے گی، ان کا ملک بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا. یہ پہلو تو ہم نے سوچ لیا. یہ پہلو بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم لڑنے جائیں عین ممکن ہے ہمیں شکست آ جائے.
شکست والا پہلو بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ لہذا یہ فتح اور شکست جو ملا کرتی ہے نیتوں کی بنیاد پر عموماً ملتی ہے۔ نیتوں میں لالچ ہونا بزدلی پیدا کر دیتی ہے، اگر نیتوں میں لالچ نہ ہو تو وہ بہادری پیدا کرتی ہے۔ پہلے ہم اس بادشاہ کی نیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نیتوں میں ملکی لالچ ہے، یہ اس کی نیتوں میں وہی سچائی ہے جو اس نے خط میں لکھی تھی کہ میں کسی اور کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ لہذا اس نے کہا ہمیں دونوں پہلوؤں کی طرف غور کر کے اس کی نیت کو چیک کرنا ہوگا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ کہنے لگی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی والوں کو فساد میں ڈال دیتے ہیں، سارا کا سارا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ ان بادشاہوں کا پہلا ٹارگیٹ اس ملک کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، اس ملک کے صاحب اقتدار طبقہ لوگ ہوتے ہیں، بنا دیتے ہیں ان ملکوں والوں کے عزت دار طبقے کو ذلیل۔ عوام کو عموماً کچھ نہیں کہتے بلکہ عوام کو جو چلانے والے ہوتے ہیں پہلے ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس کی نیت کو کیسے چیک کرنا ہے کہ میں بھیجتی ہوں ان کی طرف چند ہدیے، چند تحفے میں پھیر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھنا چاہتی ہوں کیا رپورٹ لے کر آتے ہیں میرے قاصد۔ اگر یہ مال کا بھوکا ہوگا تو مال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، نعوذ باللہ، زبان بند ہو جائے گی اس کی۔ بس مال کے ذریعے کسی کو زیر کرنا تو بڑا آسان ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت نام کے تقریباً 250 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں۔ کتنے جی؟ پوری اس خطے 7 بر اعظموں میں 6 بر اعظموں میں آبادی ہے، 1 بر اعظم میں آبادی نہیں ہے۔ 6 بر اعظموں میں 250 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کو اسلامی ممالک کا نام دیا جاتا ہے، لیکن سیکولر ایسا بنا دیا گیا کہ ان کو مال دے دے کر ان کو سود کے شکنجوں میں، اللہ یعوذ باللہ، جس طرح ہمارا ملک سود کے شکنجوں میں اور بڑی دنیا کے قرضوں کے تلے عوام کے عیاشیاں، عوام اور بادشاہوں کی عیاشیاں، عوام کی عیاشیاں یوں ہیں کہ وہ اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، عیاش زندگی گزارتی ہیں، اللہ عیاش ان پر حکمران مسلط کر دیتے ہیں، پھر یہ قرضوں تلے دبتے جا رہے ہیں۔ مال مال مال، بڑا آ جائے چھوٹا آ جائے، 1 آ جائے 2 آ جائے، کوئی بھی حکمران آ جائے، جس طرح ہمارے ملک کو بنے جتنے بھی سال ہو چکے ہیں، سب سے پہلے اس بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ چندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اپنی عیاشیوں کے نام پر یا عوام کی ریلیف کے نام پر پیسے مانگتا ہے، قرضے مانگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جب اس کو قرضے ملنے لگ جاتے ہیں پھر بس وہ اس کے اپنے ہو جاتے ہیں، یوں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، حق کو حق نہیں کہہ سکتا، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اس نے بھی سوچا کہ اگر یہ نعوذ باللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم مال کے ذریعے زبان اس کی بند ہونی ہے، پہلے ہم اس کو مال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ خاموش ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور آگے تو تھے اللہ کے پیغمبر، جب ان کے پاس مال آیا کیا ہی عمدہ جواب دیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا الا الحمدللہ۔